آج ہمارے پاس کافی خبریں، ہم چاہیں گے کہ طاہرانہ ان پر نظر ڈالی جائے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے، اگر اس فیصلے پہ میں اپنی ہنسی پہ قابو نہ رکھ سکوں تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن آپ بھی اپنا امتحان لیجئے گا کہ کیا آپ بھی اپنی ہنسی روک پاتے ہیں یا نہیں روک پاتے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنے بڑے بڑے ورکر کنونشن کرے گی تو پھر کون الیکشن کرائے گا؟ تو پی ٹی آئی والے تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں، دوسروں کو ڈرائیں نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا اور اب اپنے دستخطوں سے لائٹر جاری کرنے شروع کر دیے ہیں۔ نواز شریف صاحب 15 سال بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک فیصلہ سنایا ہے، اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ طور پر اپنا آفس سنبھال لیا ہے اور اب انہوں نے باقاعدہ میٹنگز بھی لینا شروع کر دی ہیں اور اپنے دستخطوں سے مختلف جو تقرریاں ہیں ان کے لیٹر بھی جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلا جو لیٹر انہوں نے جاری کیا وہ انہوں نے مخدوم شاہ محمود قریشی کو پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس چیئرمین مقرر کیا ہے اور چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی صدر مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 4 نائب صدور جو ہیں ان کا تقرر کیا گیا ہے، جس میں قاسم خان سوری ہیں، فردوس شمیم نقوی ہیں، سیف اللہ ابڑو اور مشتاق غنی، یعنی کہ چاروں صوبوں سے ایک ایک نائب صدر لیا گیا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر نے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں کنونشن اور اس میں انٹری شیر افضل مروت صاحب کی انٹری قابل دید تھی، اور اتنے جس طریقے سے کنونشن کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، یقیناً کے پی کے اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ کے پی میں کسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔ مولانا فضل الرحمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ماحول دیا جائے الیکشن کا۔ اب اتنے بڑے بڑے ورکر کنونشن ہو جائے گے، دوسروں کے اتنے بڑے جلسے نہیں ہوتے جتنے پی ٹی آئی بڑے بڑے ورکر کنونشن کر رہی ہے، اور وہ بھی شیر افضل مروت صاحب جیسے لیڈر، تو باقی کہاں جائیں گے؟ نہیں لگتا کہ کے پی میں کسی کو بھی لوگ جو ہیں وہ پر مارنے دیں گے، اور خاص کر ان کو جو عمران خان کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی والے تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں، لوگوں کو ابھی ڈرائیں نہیں، ابھی سے آپ ڈرائیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے۔ اسی لیے تو درخواستیں جانا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ایک ایسی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہوئی ہے، حیرت ہے، وہ شام کو درخواست آئی، شام کو ہی وہ درخواست لگی، اس کو ڈائری نمبر بھی لگ گیا، وہ کاز لسٹ پر بھی آ گئی ہے، اور صبح اس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے؟ وہ درخواست یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شیڈیول جاری کرنے سے روکا جائے، اور حیرت ہے اتنی جلدی تھی اس درخواست کی، اتنی کیا سنجیدگی تھی یا اتنی ایمرجنسی تھی کہ اس درخواست کو سننا اتنا ضروری تھا کہ آپ نے سردیوں کی شاموں میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ آپ نے اس پہ ڈائری نمبر بھی لگا دیا، کاز لسٹ بھی لگا دی، صبح سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کیا جائے گا؟ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ اب مجھے حیرت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک واضح حکم دے چکی ہے کہ اس پر کوئی بندہ الیکشن پر رتی برابر کوسچن نہیں اٹھا سکتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ وہ اس سے روکنے کے لیے درخواستیں لے رہی۔ بھئی آپ اس درخواست کو اعتراض لگا کر واپس کر دیتے کہ الیکشن آئینی مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ کچھ صاحب ہیں، آفتاب عالم صاحب، کون ہو جی آپ؟ میں خواہ مخواہ ہوں، کون ہے آفتاب عالم جس کی آپ نے پٹیشن کو اٹھایا اور اٹھا کے جناب اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے؟ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو ماتحت عدلیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ الیکشن رکوانے کے لیے باقاعدہ سرگرمی شروع ہو چکی ہے۔ ہم ایک بڑے لمبے عرصے سے، یعنی کہ جب سے یہ ٹیک کیئر گورنمنٹ آئی ہے، جب سے نگراں سیٹ اپ آیا، ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے، طوالت ہو سکتی ہے، الیکشن لمبے جا سکتے ہیں، آگے تک جا سکتے ہیں۔ اور ہم تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جس دن پہلا ووٹ پول نہیں ہوگا ہم نہیں یقین کرنے والے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن میں تقریباً 17 سے زائد درخواستیں پڑی ہوئی ہیں کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، اور اب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن چلی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس سے روکا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ اس کے علاوہ
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے، بڑا دلچسپ فیصلہ ہے، میری ہنسی نہیں رکے گی، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا اور آپ کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی فیصلے اپنے ویلاگ میں خود ہی ہنسی جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اکتوبر 2022 میں جب انہیں میاں والی کی سیٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل کیا تو عمران خان صاحب نے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپنی اپیل فائل کی۔ وہ اپیل پڑی رہی، اکتوبر گزر گیا، نومبر، دسمبر، جنوری آ گیا، کچھ نہیں، اس پہ کچھ چوں چرائیں نہیں کی گئی، پڑی رہی وہ اپیل۔ جنوری 2023 میں عمران خان صاحب کو جب لگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ٹس سے ماسی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے درخواست دے دی کہ میری اس اپیل کو سنا جائے یا پھر اس کا کچھ کیا جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اس کی پھر سماعت کی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم کچھ کرتے ہیں۔ جنوری 2023 میں یہ فیصلہ انہوں نے اس پر درخواست دی اور اس پر ستمبر 2023 میں جا کے چیف صاحب نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب پھرتیاں دیکھیں، ایک چھوٹی سی اپیل ہے، ٹھیک ہے جی، ستمبر 2023 میں فیصلہ ہو گیا، اب سپتمبر، اکتوبر، نومبر، اب دسمبر، آج فیصلہ سنایا گیا۔ اور کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی یہ اپیل واپس لیتا ہوں، میں وڈرا کرتا ہوں، اور یہ ہر درخواست گزار کا حق ہوتا ہے، اور یوں کر کے کوئی بھی عدالت اس کو نپٹا دیتی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ نہیں، اب تو پھنس گئے، ہون کدھر جائیں گی، اب تو تم پھنس گئے ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس اپیل کی سماعت اس کی سماعت ہم خود کریں گے اور کسی عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے۔ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی اس اپیل کو کسی اور عدالت میں لے جائے تاکہ انہیں انصاف ملے۔ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہیں یہ انصاف کے قتل کے مترادف ہیں۔ دیکھیں، ایک بندے نے اکتوبر 2022 میں اپنی اپیل فائل کی، اس اپیل کو سنا ہی نہیں گیا، اور پھر واپس لینے کی اپیل آئی، اس کو بھی ڈیلے ٹیکٹس کیا گیا۔ اب آ کے اس کا فیصلہ سنایا گیا کہ ہم تمہاری اپیل واپس نہیں کر رہے، یہ ہم ہی سنیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب فیصلے، کیا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم کیا تاریخ میں کیا لکھوا کے جا رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کا رائٹ ہے، آپ اپنی اپیل واپس لے سکتے ہیں، لیکن نہیں جی۔ اور اس سے عمران خان صاحب کو نقصان یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کسی اور عدالت میں جاتے تو یقیناً انہیں انصاف ملنے کی توقع تھی۔ اس سے کیا ہوتا کہ ان کی ساری جو نائلیاں تھیں، توشہ خانہ کی سزا تھی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی تھیں، اور عمران خان صاحب پھر الیکشن کے لیے اہل ہو سکتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا ہو گیا، اب ہم کیا کہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں کہ ہم پر بھی توہین عدالت نہ لگ جائے۔ تو یقیناً بات کرنا تو ہمارا حق ہے کہ ایک بندہ نہیں اپنی اپلیکیشن آپ کو سنوانا چاہ رہا، اپنی درخواست نہیں آپ کو سنوانا چاہ رہا، تو حضور یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو میں ہی سنوں گا، اب کوئی اور اس پہ بول ہی نہیں سکتا۔ حیرت ہے، یہ دنیا کی پہلی عدالت ہے جو اپلیکینٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اپلیکیشن واپس لیتا ہوں، عدالت کہہ رہی نہیں، میں ہی سنوں گا، تو کہیں اور نہیں جائے گا، ہون کدھر جائے گا، ساڈے کو آن دے راستے دے، جان دے راستے نہیں ہیں۔ عجیب و غریب فیصلے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک فیصلہ سنایا ہے، اور عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن میں جو نوٹسز ہوئے تھے اس پر ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو یہاں الیکشن کمیشن میں لایا جائے، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ عمران خان کا جیل میں ہی ٹرائل ہوگا، جس پر عمران خان کے جو وکیل ہے شعیب شاہین، انہوں نے اعتراض اٹھایا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی ہمیں کچھ اداروں کی رپورٹس ملی ہیں، آپ یہ رپورٹس پڑھ سکتے ہیں، کچھ تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے وہیں پر سماعت ہوگی۔ بہرحال یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں عدلیہ سے ریٹرننگ افسران لینے کے بجائے پنجاب کی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کو اب پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بیوروکریسی، ہماری پولیسنگ کس طریقے سے انفلوئنس ہوتی ہے، اور
اس سے تو دھاندلی کے امکانات اور زیادہ بڑھ جانے تھے، اور پاکستان کے جو آنے والے الیکشن تھے اگر وہ ہوئے تو، اور پنجاب کی بیوروکریسی نے کرائے تو اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، بھلے اس کے نتائج آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی اناؤنس کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور تقریباً 15 سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے ہیں اور چودھری صاحب کی آؤ بھگت کی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب آج خاصے پریشان تھے کہ، اور انہوں نے پوچھا بھی، اور ان کی آنکھوں میں تقریباً آنسو تھے کہ پرویز کہاں ہیں۔ یہ بڑے ہمیں وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب اس پر کافی افسردہ تھے کہ میرا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، اور چودھری خاندان میں اتنی دراڑیں پڑ چکی ہوئی ہیں کہ اب چودھری شجاعت حسین صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ظاہر ہے بچے جب جوان ہو جائیں تو وہ والدین کی بات مانتے نہیں ہیں۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب بڑے دکھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جائیں لیکن نہیں ہو پا رہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ البتہ میاں نواز شریف صاحب نے انہیں 3 قومی اسمبلی کی نشستیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں تقریباً کچھ صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی پاکستان مسلم لیگ کاف نے ان سے مانگی ہیں۔ تو یہ ایک اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ 15 سال بعد میاں نواز شریف نہ چاہتے ہوئے بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر گئے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی انہوں نے طبیعت بھی پوچھی، ان کی عیادت بھی کی، اور میاں نواز شریف صاحب کو چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی مبارکباد دی۔ یہ پریس ریلیز ہم بتا رہے ہیں آپ کو جو وہاں سے ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ الیکشن رکوانے کے لیے اب باقاعدہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آرڈرز پر کتنا عمل درآمد کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ اپ رائٹ انسان ہیں، اپ رائٹ جج ہیں، اور وہ ہر صورت میں اپنے کیے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔